صبح بدا من طلعته. آپ بھلا کس بندے کا ذکر کر رہے ہیں جو مرید مصطفیٰ نہیں مراد مصطفیٰ ہے؟ حضور نے مانگ کے لیا، اللہ سے مانگ کے لیا، نبی کریم نے مانگ کے لیا. عمر جب گئے نا کلمہ پڑھنے، واقعہ آپ نے سنا ہے، ہمشیرہ سے قرآن پاک سنا اور پھر حضرت عمر کہنے لگے نہیں بہن اب بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اس طرح کر، میرے ہاتھ میں باندھ لیتا ہوں، گلے میں تلوار لٹکا لیتا ہوں، میں کروں آیا سا مار مقامنے نوں، ہن تسی مینوں مار دے لے چلو. اور مت عمر دی عمر ہی برباد ہو جائے جتھے عمر سوار دے لے چلو. لے جاؤ نا. دار ارقم میں حضرت عمر کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں، دروازے پہ حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں، شور پڑ گیا عمر آ گئے عمر آ گئے عمر آ گئے. حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کیا ہوا اگر عمر آ گئے تو؟ اچھے ارادے سے آئے ہیں تو استقبال کریں گے، اور اگر کوئی ارادہ گڑبڑ ہے تو اگر وہ عمر ہے تو میں امیر حمزہ ہوں، آج پتہ چل جائے گا. آ گئے ہیں تو آنے دو. پیچھے حضور تشریف فرمائے، کریم بول پڑے، فرمایا حمزہ ذرا جلدی نہ کر، جلدی نہ کر. کیوں بھلا؟ گویا فطرت مسکرا کے کہہ رہی تھی حمزہ وہ کوئی آئے تو نہیں نا، انہیں تو بلایا گیا ہے، انہیں تو دعا مانگ کے بلایا گیا ہے، وہ تو بلائے گئے ہیں. تو کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. یہ کچھ لوگ نا پسند نہیں آ جاتے، یہ کچھ لوگ پسند نہیں آ جاتے، قبول نہیں ہو جاتے. کچھ لوگوں کو مانگ نہیں لیا جاتا، کچھ کو رکھ نہیں لیا جاتا، کچھ لوگوں کو کہہ نہیں دیا جاتا تو نے جانا نہیں. تو کسی نے کہا تھا عشق اجرت طلب نہ تھا ورنہ ہم تیرے در پہ نوکری کرتے. کچھ تو تڑپتے ہیں نا، تو کچھ کو کہا جاتا ہے یار تو آ جانا، تو رہ جانا. او حضرت عمر تو وہ ہیں جنہیں کریم نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے مانگا ہے. اور پھر کبھی جو حضرت عمر کے بارے میں حضور نے کہا ہے نا، جو محبوب نے فرمایا ہے، حضور نے جو ان کے لیے فرمایا ہے، اس پر کبھی بندہ غور کرنا. حضور فرمانے لگے لوگوں سنو میں نے رات خواب دیکھی ہے، خواب میں نے دودھ پیا ہے. حضور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے بخاری میں، فرمایا میں نے اتنا پیا ہے دودھ، اتنا پیا ہے کہ میرے ناخنوں سے بھی نظر آنے لگا. حضور فرمانے لگے دودھ پھر بھی بچ گیا. حضور فرماتے ہیں پتہ میں نے وہ دودھ خواب میں کسے دیا ہے؟ یا رسول اللہ فرمائے عمر خطاب کو دیا ہے. یا رسول اللہ اگر آپ نے دودھ پیا ہے اور بچا ہوا عمر کو دیا ہے، خواب آپ نے سنائی ہے تو حضور تعبیر بھی تو آپ نہیں بتانی ہے. تو یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے اس کی تعبیر علم ہے، کہ عمر فاروق کو جس طرح اللہ نے مجھے علوم دیے عمر کو بھی علم دیا. اس کی تعبیر علم ہے، اس کی تعبیر وہ نور معرفت ہے. یہ پتہ ہے دودھ اور علم کی آپس میں تشبیہ کیا ہے؟ ہمارے مفسرین فرماتے ہیں جس طرح دودھ جسمانی غذا ہے نا، علم روحانی غذا ہے. حضرت فاروق اعظم کا علم، فقاہت، سمجھداری، معاملہ فہمی، اصول پسندی، ان کے مزاج میں ٹھہراؤ، ثابت قدمی کیوں نہ ہو جب حضور اپنے ہاتھوں سے دودھ پلائیں اور کئی دفعہ پلائیں. ایسا کی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے. اور ایک صاحب کہنے لگے کہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد علم ہے، فاروق اعظم کا علم. ایک دن پھر حضور بولے، فرمایا میں نے رات خواب دیکھی ہے. عزیز دوست آپ غور کریں بات پر تو کیسی کھلی بات، یعنی ساری دنیا کہتی ہے حضور کو خواب میں دیکھیں. یہ بخاری ہے. حضور فرمانے لگے میں نے خواب دیکھا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے. میں نے خواب میں دیکھا لوگوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیض پیٹ تک ہے، کسی کی پیٹ سے بھی اوپر ہے. حضور فرماتے ہیں پھر میں نے خواب میں عمر کو دیکھا. عمر فاروق نے اتنی لمبی قمیض پہنی، اتنی لمبی قمیض پہنی کہ نیچے گھسٹ رہی تھی. حضور خواب سنا کے چپ کر گئے. یا رسول اللہ کرم نوازی کریں، تعبیر بھی تو بتائیں نا.
تو رسول کریم نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے. گویا فرما رہے اتنا لمبا کرتا حضرت عمر نے پہنا ہے کہ عمر تو دین کے اندر لپٹے ہوئے ہیں. سراپا دین، اٹھنا دین، بیٹھنا دین، بولنا دین، آنا دین، فیصلہ کرنا دین. عمر کا ہنس دینا بھی دین، عمر کا رو دینا بھی دین، فاروق اعظم کا بدر میں کھڑے ہونا بھی دین، احد میں آنا بھی دین. اور عمر تو دنیا سے جا رہے تھے، آخری وقت تھا، زخم لگا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا، امت رو رہی تھی. دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے، ہن میں کتھوں لباں عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے. سب لوگ پریشان تھے پر عمر سراپا دین ہے نا. عمر فاروق شدید علیل ہیں، خون بہ رہا ہے. سامنے سے ایک نوجوان گزرا تو اس کا تامد، اس کا پاجامہ، اس کی شلوار ٹخنوں سے ذرا نیچے تھی. تو حضرت عمر کہنے لگے پتر یہ اونچی کر لے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. این اس وقت بھی فاروق اعظم دین کی او لے سجنا سا توڑ ہی نہیں بھائی، اسی جان بھی دتی تے راہ تیرے، لے سجنا سا توڑ. آخر تک پانی پرن نہ سہیلیاں تے او رنگا رنگ کڑے، پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. اور میرے محبوب نے دنیا میں سامنے بٹھا کے کہا، صحیح حدیث میں موجود ہے، فرمایا عمر میں نے جنت میں تیرا گھر بھی دیکھ لیا ہے. عمر دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی، میں اندر جانے لگا تھا، پھر میں نے کہا عمر بڑا غیور ہے. معنی کیا ہے؟ شارحین کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ حضور نے خود ہی قانون بنایا نا کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کے جائیں. عمر میں اندر جانے لگا تھا، پھر میں رک گیا. عمر بات سن کے رو پڑے. میں نے بڑی تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عمر بڑے مزاج کے سخت تھے، پر سجنوں میں نے نا درجنوں کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اتنا روتا بھی کوئی نہیں تھا جتنا عمر روتے تھے. چہرے پہ عاشق دا کام ہی رونا تونا، اے بنا رویوں نہیں جے منظوری، تے عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہووے تے پاویں دوری. آنکھیں ہر وقت تر رہتی تھی، ہر وقت تر. دل تے بوجھ پوے جس ویلے تے پھر بوجھ اٹھاون اکھیاں. حضرت فاروق اعظم کی آنکھیں تر رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کرتا. حضور عمر کو تو جو ملا ہے محبوب کے قدموں کے صدقے ملا ہے. حضرت فاروق اعظم کا مزاج. اور پھر حضور نے جو کہہ دیا نا، کچھ لوگ نا بات مانتے ہیں سونی کر کے نہیں مانتے. ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے رضا. کبھی کبھی ان دونوں میں فرق بھی ہوتا ہے. استاد جی، حضرت صاحب میں جاؤں؟ جاؤ، یہ حکم ہے، لیکن تو محسوس تو کر، لگتا ہے کہ وہ تجھے اجازت نہیں دینا چاہ رہے، تو دل بھی تو پڑھنا. اور میں پوچھ کے آیا جی انہوں نے مینوں آپ آکھیا سی تو جا، اور تو نے سونگا نہیں نا، میرا پوچھا ہی ہے، تو نے محسوس ہی نہ کیا، تو لفظوں کے ہیر پھیر میں رہا، تو جملے اوپر نیچے کرتا رہا جیسے لوگ موبائل کرتے رہتے ہیں ہر وقت، اسی چکر میں پڑا رہا. تو نے دیکھا تو صحیح، غور ہی نہیں کیا. کبھی نہ رضا میں اتر کر، جو لوگ رضا والے تھے وہ رضا پا لیتے تھے. سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے اسا اونج رہنا ہے. پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. کیوں بندہ رضا سے ادھر ادھر ہو؟ طے کر لیتے ہیں کچھ لوگ، وہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں دروازہ محبوب پہ. عمر نے گزار دی عمر، سارا وقت گزارا سیدنا فاروق اعظم. اپنی زندگی ادھر ادھر نہیں گزاری، من جو لیا، طے جو کر لیا. ایک در پھڑیے، پھر انہوں محکم پھڑیے، پھر اس دے ہی ہو کے مریے. پکڑ جو لی، طے جو کر اور گزار دی عمر، ختم ہو گئی. دعا کرو جس کی کہیں لگ گئی ہے اس کی توڑ بھی چڑھ جائے. کوئی نہ سبب کوئی جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے.
जे महबूब बुलावे एकदम सिर नू पैर बनाइए। वो कदे सिर मंगे ते सिर दे दईए, कदे भी देर न लाइए। यार दा कदे भी गिला न करिए, पावा सहक दे ही मर जाइए। यार दा कदे भी गिला न करिए, पावा सहक दे ही मर जाइए। ओ सजना या ते लाइए ही ना, जे लाइए ते फिर तोड़ नहीं पाइए। यहाँ ते लाइए ही ना। एक दफ़ा हुजूर की ज़ुबान नूर से निकला, एक दफ़ा सिर्फ, कि एक अवैसे करनी है। ये सही मुस्लिम है। एक दफ़ा निकला, एक अवैस करनी है। कर्ण की शाख है मुराद, उस शाख से ताल्लुक़ रखते हैं। बाप का नाम आमिर है, उवैस बिन आमिर कहलाते हैं। बरस के निशान थे। ये देखो, ये सारी निशानियां हुजूर ने बताई। कितनी जगह आपने सुना है हुजूर ने देखा नहीं उन्हें। ओ यारो, कोई ज़रूरी तो नहीं ना कि कोई ज़ाहिरी तौर पर मिले तो तब भी पता चलता है। महबूब का पता है कौन कहाँ कहाँ बैठ के रोता है। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ। कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की, कितनी मजे की भीख। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की। ओ देखो ना, रोजे दे दुआले ने गुलामां दियां टोलियां, वो एक पे सुन दे करोड़ां दियां बोलियां। और बड़ी उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नज़र होगी मदीने, हम भी जाएंगे। और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, तो मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। एक दफ़ा हुजूर ने फरमाया, उमर, एक उवैस बिन आमिर नाम का शख्स है, कर्ण का है। मुराद एक शाख है कबीले की, उससे ताल्लुक़ रखता है। माँ का बड़ा फरमा बरदार है। ये देखिए हुजूर गुलामों की निशानियां बता रहे हैं, गुलामों की। बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है। और बंदा मिट जाए ना आका पे, तो वो बंदा क्या है। फरमाया बरस के निशान है चेहरे पे, बरस हुआ था वो ठीक हो गया। दिरहम के मुताबिक निशान होगा। माँ का फरमा बरदार है। और हुजूर ने फरमाया, उमर, उस बंदे की शान इतनी है कि वो अगर अल्लाह को कोई कसम दे दे तो रब पूरी कर देता है। फरमाया अगर उमर तेरी मुलाकात हो गई ना, तो उससे अपने लिए दुआ करा लेना। बस तय कर लिया हजरत उमर ने। जो बंदा भी यमन से आए, उमर पूछें, उवैस को जानते हो, उवैस को जानते हो। जो भी मिले ना, हजरत उमर पूछें, अवैस को जानते हो। एक वक्त वो आ गया कि हजरत उवैस खुद ही आ गए। हजरत उमर की मुलाकात हो गई। अब जरा देखना, निशानियां बता रहे। कहने लगे, आपका नाम उवैस बिन आमिर है, मुराद की शाख से हैं, ये चेहरे पर निशान है, माँ के फरमा बरदार हैं। कहाँ? कहने लगे, उठाओ फिर हाथ, मेरे लिए दुआ करो। हजरत उवैस बिन आमिर, अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, उमर मैं आपके लिए दुआ करूं? फरमाया करो ना, इसलिए कि मदीने वाले हबीब ने कहा था दुआ कराना। हुजूर ने करो ना दुआ, हमने तो तय कर लिया। एक नक्शा महबूब ने बताया था एक दफा कि वहां से आएगा। एक दफा वो नक्शा बताया था कि वो कर्ण का, यमन का। एक दफा कहा था वो आएगा। बस फिर मेरी उम्र मदीने दे टिबियां दी तस्वीर बनाउंदे ही गुजर गई। सारी जिंदगी पूछा, अवैस तो नहीं नाम। फिर वो मिल गए तो कहा दुआ करो। दुआ कराई। फिर हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उवैस करनी से कहने लगे, आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? ये सारा कुछ सही हदीस में मौजूद है। तो हजरत उवैस करनी कहने लगे, मैं कूफे जाने का इरादा रखता हूँ। कहा, मैं कूफे के गवर्नर के नाम खत लिख दूं कि अवैस आ रहा है? तो हजरत वैसे करनी कहने लगे, ना 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 ना, हमें प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। मैं ना सादा रहना पसंद करता हूँ। असी किसी दे कुछ नहीं जे लगते, ना कोई साडा दर्दी, बस कोने में पीछे। हम कोई स्टेज के शौकीन लोग हैं, हम कोई नारों के शौकीन लोग हैं, हम कोई तस्वीरों के शौकीन। हम तो पीछे बैठना, बस किसी को नजर आए ना आए। उमर ने तो खुद बता दिया ना कि मदीने वाले की नजर में हैं आप।
آپ نظر میں ہیں، مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ جب ان کی نظر میں ہے تو پھر کیمرے کی نظر میں آئیں چاہے۔ حضرت اویس کہنے لگے ضرورت کوئی نہیں، میں پیچھے رہنا پسند کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کوفے بھیج دیا۔ ایک بڑا رئیس آیا حضرت عمر سے ملنے کوفے کا، تو جناب عمر فرمانے لگے اویس کرنی کو جانتے ہو؟ کہ حضور جانتا تو ہوں، اویس بن عامر کو جانتا تو ہوں، حضرت اویس بن عامر کو، لیکن وہ تو پیچھے پیچھے رہتے ہیں، گھر بھی ان کا سادہ، حالات بھی زیادہ وسعت والے نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے تمہیں بندے کی شان کا نہیں پتا۔ وہ بندہ حج کرنے آیا ہوا تھا مکے، حضرت عمر سے ملے، کوفے کے رئیس تھے، تو حضرت عمر کہنے لگے واپس جانا تو اس سے دعا کرانا۔ یہ رئیس واپس گئے، حضرت اویس سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہنے لگے میرے لیے دعا کریں۔ وہ کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ دعا کریں۔ کہ نہیں آپ کریں۔ کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ کریں۔ کہنے لگے نہیں آپ کریں۔ تو حضرت اویس سمجھ گئے، کہنے لگے عمر سے مل کے آئے ہیں، عمر سے مل کے آئے ہو۔ نعرہ تکبیر! دو ایک باتیں صرف حضرت عمر کی اور عرض کرنی ہے۔ دنیا جو ہوتی ہے نا، دنیا انسان کے پاس آئے کوئی عرض نہیں، لیکن اگر بندے کا دنیا سے عشق ہو جائے تو یہ بڑا خوفناک ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھ لیا نا رب کی معرفت کا جلوہ، جب حضور کے انوار و تجلیات دیکھ لیے، جب رسول کائنات علیہ السلام کے حسن کے جلوے دیکھ لیے، تو پھر دوبارہ دنیا کی دولت پر ان کا دل کبھی نہیں آیا، کبھی نہیں آیا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہیں دنیا داری سے کوئی دلچسپی نہیں۔ خطبہ دے رہے ہیں تو یہاں پہ مند لگے ہوئے ہیں۔ عید کی نماز پڑھنے حضرت عمر جا رہے ہیں، عید کی نماز پڑھنے تو پیروں میں جوتا کوئی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو بادشاہوں کے پروٹوکول نہیں ہوتے۔ آج بھی حج کے موقع پر وی آئی پیز کے لیے علیحدہ بندوبست نہیں ہوتا، لیکن مشرق سے مغرب تک جس بندے کی حکومت ہے، صحابہ کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ گئے تو اپنے پاس ایک اضافی چادر اور لے گئے، رستے میں سفر کرتے تھے تو صرف کسی درخت کی ٹہنی پر ڈال کے چھاؤں کر لیتے تھے۔ کئی دفعہ زمین پہ کچھ بچھاتے تھے، کئی دفعہ کچھ بھی نہیں بچھاتے تھے، اس لیے کہ ادھر پھر توجہ ہوتی نہیں نا، توجہ ادھر ہو جاتی ہے، توجہ ادھر ہو جاتی ہے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں، کیونکہ جیسے میرے محبوب ہیں ایسا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چمکتا دمکتا فرمان مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عمر کوئی ہم سے پہلے نہیں اسلام لائے، لیکن درجہ زیادہ لے گئے۔ فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے عمر درجہ کیسے زیادہ لے گئے؟ اس لیے کہ عمر کو دنیا داری میں کوئی رغبت ہی نہیں تھی، انہوں نے اپنا دل ہر طرف سے توڑ کے رب رسول کے ساتھ جوڑ لیا، کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ ہم نا بہت زیادہ دنیا داری کرتے ہیں، ہر وقت مادہ پرستی کی باتیں کرتے ہیں، دولت الا ماشاءاللہ مذہبی لوگوں کو بھی اپنے گرویدہ کر لیتی ہے، ساتھ اپنے ملا لیتی ہے۔ دوسری بات حضرت فاروق اعظم میں جو بہت اہم تھی، بس میں بات ختم کر رہا ہوں، آپ توجہ کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنا احتساب بڑا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے ساری زندگی نکال دی ہے لوگوں کا احتساب کرنے میں، لوگوں کا حساب کیا، اپنا کبھی نہیں کیا۔ ہم نا اپنے تئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ منو تو یاد نہیں کدی کسی نہ کوئی زیادتی کی تھی ہوگی، میں تو بندہ ہی بڑا اچھا ہوں جی، وہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں جی، بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے جی، فلانی نیکی بھی میرے کھاتے، فلانی نیکی۔ بلکہ ہم جب لوگوں پر تبصرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی نفی کی جائے اور اپنا اس بات کیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک باغ میں حضرت عمر کے ساتھ میں گیا، حضرت عمر پہلے پہنچ گئے، میں بعد میں گیا، تو درمیان میں نا ایک درخت کا فاصلہ تھا۔ اس بندے کی بات کر رہا ہوں جسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت دی، ان کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں فرمایا شیطان تجھے دیکھ کے رستہ ہی بدل جاتا ہے۔
फारूक आजम के साथ मैं गया, दरमियान में एक दरख्त सिर्फ रह गया था। हजरत उमर फारूक अपने आप से बात करते हैं, कहते हैं उमर इब्ने खत्ताब, अल्लाह से जरूर डर, वरना अल्लाह तुझे जरूर अज़ाब देगा। डर जा अल्लाह से। अपना एहतसाब करते, अपने ऊपर तवज्जो रखते। हम अपने कपड़ों का, बालों का, कंघी का हिसाब रखते हैं, हजरत उमर अपने बातन का हिसाब रखते हैं। वो गौर करते थे कि मेरी बातनी कैफियत क्या है, मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ। एक तो हजरत उमर से प्यार करें खोल के, उनसे मोहब्बत करें खोल के। मैं आपसे अर्ज करूं, मैं जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब पढ़ता हूँ ना, उनकी बातें देखता हूँ तो अंदर दीवानगी पैदा हो जाती है। मैं ना कभी कभी सोचता हूँ कि इतने बड़े लोग भी दुनिया में आए। और मैं दावे और जिम्मेदारी से कहता हूँ, मिल्लत के जवानों, हजरत उमर को पढ़ो, हजरत उमर को सुनो, हजरत फारूक आजम के हवाले से मालूमात जमा करो। अगर तुम हजरत उमर को पढ़ने सुनने में कामयाब हो गए तो फारूक आजम से इश्क करोगे, समझ आएगी जिंदगी कैसे जी जाती है और भरपूर कैसे जिया जा सकता है। शर्त यह है कि हजरत उमर को पढ़ा जाए, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पढ़ा जाए, सुना जाए। हजरत उमर की जिंदगी में दो ही बातें, दुनिया से बेरगबती पूरी, माल दौलत गाड़ियां कोठियां रखें आप, लेकिन इनसे इश्क ना करें, इश्क अल्लाह रसूल से। और दूसरी बात, हिसाब अपना कर, अपने बातन का ख्याल रखना है कि अंदर उजड़ पुजड़ तो नहीं गया, अंदर की कैफियत क्या है इसका ख्याल रखना। सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक ने अपने दस्ते मुबारक से कभी नहीं मारा किसी बच्चे को, कभी किसी औरत को नहीं मारा, कभी किसी गुलाम को नहीं मारा। मुझे एक दफ़ा एक दोस्त ने कहा कि फ़लाँ उस्ताद साहब मारते बड़ा है। मैंने कहा मिन्नत करनी है, बंदा मुअज़्ज़ज़ है, पूछना है किसी दिन किस दलील से मारते, पूछना है किसी वक़्त, अर्ज़ करना है, को मिल जाए। हुदूदुल्लाह के मामले में सख्ती फरमाई, सख्ती करना और है, बच्चों पर सख्ती करना ताकि वो गलती ना करें ये मामला और है, लेकिन तशद्दुद की राह इख्तियार करना ये किसी सूरत भी ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। आपका लहजा हसीन हो, खूबसूरत हो, तो अपने शागिर्दों में, तलबा में, कुछ पीर साहब भी जलाली होते हैं, पता है आपको, माड़े मुरीदा नाल तगड़े नाल नहीं, हाँ, वहाँ जमाल ही जमाल है सारा। बंदा तगड़ा होना चाहिए, फिर कोई जलाल नहीं, फिर तो खैर सल्ला है, फिर तो पीर साहब भी क्या एजाज़ देते हैं। खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, दरवेशी भी अय्यारी है, शहनशाही भी अय्यारी, दोनों तरफ ही लोग तरीका दूसरा इख्तियार कर रहे हैं। ये हज़रत बड़े जलाली थे, मैं क्या तू गरीब आदमी होवेगा ना, हाँ इसलिए जलाली थे, तो तगड़ा होता तो जलाल शलाल छुट्टी थी सारी। तो वज़ादार रहें, मिजाज में बुर्दबारी रखें, हलीमुत्तबा रहें। अगर आप शोर करेंगे, आपकी गुफ्तगू और आपका लबो लहजा बेचैनी जाहिर करेगा तो आपका वकार जाता रहेगा। आपकी झुकी नज़रों में और खामोश जुमलों में अल्लाह वज़न पैदा कर देगा। खामोश, जो वो हज़रत बायजीद फरमाया करते थे अलैहि रहमा, जिसने हमारी चुप से कुछ नहीं सीखा उसने हमारी तकरीर से क्या सीखना। तो एक तो ये कि वज़ादार हैं, ये दिन है, ये वक्त गुजारने का, और जाहिलों से उलझना नहीं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ज़िंदगी में इल्मी गुफ्तगू हुई है, फरमाते हैं कभी उलमा से गुफ्तगू हुई और कभी जोहला से गुफ्तगू हुई। फरमाते थे जब मेरी उलमा से गुफ्तगू हुई है, कभी सामने वाला आलिम के दलाइल मजबूत थे वो कामयाब हो गए, कभी मेरे मजबूत थे मैं काम। आलिम से गुफ्तगू हुई तो कभी वो जीत गए कभी मैं। लेकिन फरमाया करते थे जाहिलों से जब भी मेरी बहस हुई है जाहिल ही जीते हैं। जाहिलों से कभी बंदा जीत सकता, बंदा जो जाहिल है उससे आप जीत रहे हैं। ये तो वो मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ, मियाँ बीवी के झगड़े में ज़्यादा गलती मियाँ साहब की होती है। उसकी वजह यह है कि आप कह रहे हैं कि औरत की अकल कमज़ोर है, तो उसकी कमज़ोर है तो आपकी तो मियाँ पूरी है ना। तो आप बहस करते जा रहे हैं, बराबर की लड़ाई करते जा रहे हैं, घर तो आपने बसाना था।
آپ کا حوصلہ زیادہ ہونا چاہیے تھا. ایک تو یہ. دوسری پھر یہ کہ رات کیسے گزارتے ہیں رب کے بندے. موبائل پہ ساری رات بتا دیتے ہیں, 4 دوست بیٹھے اور ساری دنیا پہ تبصرہ کر کے وقت ضائع کرتے ہیں. نہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے, قیام کرتے ہوئے, اس کے حضور حاضر رہ کر. اللہ یہ جو مصلی ہوتا ہے نا, یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے. یہ جو اس کی عبادت ہوتی ہے یہ اسے خدائی طاقتیں دیتی ہے. جو لوگ عبادات کرتے تھے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں خالی دعا سے کیا ہوتا ہے, اور میں نے کہا اللہ کے بندے دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. نبی کریم رات کو دعا کریں تو صبح حضرت عمر جیسا آدمی اللہ اسلام کو عطا کرتا ہے. اپنے مزاج میں عبادت کا ذوق لائیں. یہ کچھ چیزوں نے نا, میڈیا نے, یہ موبائل نے, یہ ان چیزوں نے ہم سے ہمارا مسلح چھین لیا ہے. جب تک انسان عبادت, ہمارے بڑے استاد تھے نا مفتی حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب سید صاحب کے پاس پڑھ کے واپس آیا تو میں تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا تھا. عالم بھی ہو گیا, حافظ بھی ہو گیا. تو میرے والد صاحب میاں جی ان کو کہتے ہیں وہ مجھے ایک دن کہنے لگے حافظ, تو میں پڑھیا نہیں, میں پھر بھی اٹھ کے سویرے نفل پڑھنا. تو جس سویرے اٹھ کے تہجد نہیں سی پڑھنی تو علم کا دلی پڑھیا سی. مصلی پہ نہیں بیٹھتا یار, تو سویرے اٹھتا ہی نہیں, اس کے حضور حاضر ہی نہیں ہوتا. میں آپ سے عرض کروں, مضبوط عبادت کا ذوق, اور تبصرے چھوڑ دیں کہ فلانا نہیں پڑھتا, فلانا نہیں پڑھتا. شکر کر اللہ نے توفیق دی ہے. اور میں یہ عبادت یہ بھی انسان کو مضبوط کرتی ہے. آپ جب لمبی دعائیں مانگتے ہیں تو آپ کا رب سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے. آپ دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں, لوگوں کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی بندے کو. جب وہ ساری باتیں اللہ رسول سے کہنے کا عادی ہو جاتا ہے پھر اسے حاجت نہیں رہتی دنیا دار اس کی مدد کرے نہ کرے. شرط یہ ہے کہ اس کی عبادات مضبوط ہوں. نبی پاک علیہ السلام سارا دین کا کام کرتے تھے. حضور ہر وقت ہی عبادت میں رہتے تھے, ہر وقت. لیکن اس کے باوجود سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں گھر تشریف لائے اور حضور نے مصلی بچھا لیا اور ساری رات ہی نماز پڑھی. یہ صحیح مسلم میں آپ کو ملے. اور جب میں نے عرض کی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا, آپ اتنی زیادہ مشقت کرتے ہیں, آپ تو محبوب ہیں اللہ کے, تو فرمانے لگے عائشہ میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. میرے بھائی عبادت کے ساتھ رشتہ. اب یہ جو ہماری راتیں تھیں تاک ایک رہ گئی ہے, یہ خاص اوقات تھے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی, سٹیٹس لگا کے ضائع کر دیے. اب تو معافیاں. وہ ایک دوست میرے پاس جمعہ پڑھنے آتے تھے تو عمرے پہ جا رہے تھے, بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں, جمعے جا رہے تھے عمرے پہ, تو مجھے کہنے لگے کہ غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا. میں نے کہا آپ تو مجھے احترام سے مل کے جاتے ہیں, رشتہ داروں سے معافی مانگیں, جن کے ساتھ کام کرتے ہیں ان سے معافی مانگیں, جن سے لین دین ہے ان سے. یہ کیا رسمیں ہوئی فیس بک پہ لگا دیا, کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا, یہ طریقہ ہے معافی مانگنے کا؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے, پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا. یہ پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی, مان نانم کے مان دانم, خبر ہے ہر بات کی. اپنے آپ کو مضبوط کریں اللہ رسول کے ساتھ. آپ دعائیں مانگیں. آپ یقین کریں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور کے صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ فرمایا دن کے مجاہد, رات کے راہب. رات مسلوں پہ بیٹھتے تھے تو لگتا تھا دنیا کے ساتھ ان کا تعلق ہی کوئی نہیں, تو نہیں جم کے نمازیں پڑھتے تھے, عبادتیں کرتے تھے. اور دن کو جب وہ بیٹھتے تھے گھوڑوں پر تو ان سے بڑا مجاہد بھی کوئی نہیں ہوتا. اپنی مزاج کو, طبیعت کو اس طرف مائل کریں. کچھ دکھ نہ ہمارے بڑے ذاتی ہوتے ہیں, ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے. بڑے نجی کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں انسانوں کی, وہ تو اپنے آپ سے نکل جاتی. اتنے گہرے زخم ہوتے ہیں بعض لوگوں کے, حل ہے نا اس کا, جو کسی سے نہیں کہہ سکتے مصلی پہ بیٹھو رب سے کہہ دو, اس کی بارگاہ میں عرض کر دو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو رب سے دعا نہ مانگے اللہ ناراض ہوتا ہے, جو زیادہ دعائیں مانگے اللہ اسے راضی ہوتا ہے.
کیوں ادھر ادھر دنیا داروں کے سامنے کشکول طلب دراز کرتے ہو؟ مالک کے حضور حاضری دو۔ دو ہی باتیں زندگی میں کامیابی کا زینہ ہے، ایک تو نہایت بردباری سے الجھاؤ کے بغیر اپنے روزمرہ کے معاملات کو گزاریں، کوشش کریں۔ ہاں کبھی عقیدے کے معاملے میں کسی جگہ مناظرہ کرنا ہوگا، گفتگو کرنی ہوگی تو علماء کریں گے جن کا یہ میدان ہے، احقاق حق کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن ہم جو عوام ہیں ہم کوشش کریں، اور ذاتی معاملات میں تو بالکل نہ الجھاؤ پیدا کریں، شخصی معاملات میں تو بالکل بھی نہ الجھیں، بردباری سے، حوصلے سے، تحمل سے وقت گزاریں۔ اور آخری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے، مثبت جو لوگ رہتے ہیں نا وہ سکون میں بڑا رہتے ہیں، جن کے ذہن منفی ہوتے ہیں نا وہ بے چین بڑے رہتے ہیں۔ ساری زندگی لوگ دوسرے کا چہرہ صاف کرتے رہتے ہیں، کبھی تھوڑی سی محنت اپنی اینک کے شیشے پہ بھی کر لی جائے نا تو پھر بھی محسوس ہوتا ہے کہ اوہ یار نقطہ تو یہاں تھا، میں کہیں اور صفائی کرتا رہا۔ مثبت ضرور سوچیں۔ ہم نے اپنوں، رشتہ داروں، دوستوں، یاروں سب کوئی اپنے حق میں غلط کر لیا ہے چونکہ ہماری سوچ منفی ہے۔ کسی بہترین اردو داں کا جملہ نہیں بلکہ یہ اللہ کا قرآن ہے، فرمایا مشکل میں تم ہو تو گراں میرے محبوب پہ گزرتا ہے۔ حضور تو جلدی کرتے ہیں تمہاری بھلائی چاہنے میں، کیوں؟ رشتہ بڑا گہرا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ وہ محبوب ہیں جو تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کے حق میں نرم دل رکھتے، نرم۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کسی کا بھلا یہ ہوتا ہے اس کو 4 پیسے دے دیے جائیں، شاید اس کا بھلا یہ ہے کہ اسے نوکری پہ لگوا دیا جائے، شاید بھلا یہ ہے کہ اس شخص کو اگر کسی وہ مشکل میں آ گیا ہے تھانے کچہری کے معاملے میں تو وہاں اس کو سہولت دلا دی جائے، آسانی کر دی جائے، کسی کو مضبوط کر دیا جائے، تو یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، میں تمہارا وہ نفع کرنے آیا ہوں کہ تمہارا دل ساری جگہوں سے ہٹا کے رب رسول کی طرف مائل کرنا ہے، تمہاری طبیعتوں کے اندر جو سختی ہے اسے نرمی میں بدلنا ہے، تمہارے مزاجوں کے اندر جو بے لگام خواہشات ہیں انہیں شریعت اسلامیہ کی پابندی کی لگام دینی ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کا جو دیکھے نا، اگر کسی گھر میں بگڑے بچے سنور جائے نا تو روٹی تھوڑی بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، اگر گھر والے اخلاقاً اتنے اعلیٰ ہوں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں تو تھوڑے پیسوں پر بھی وقت گزر جاتا ہے۔ رسول پاک کا دل دھڑکتا تھا، کس لیے؟ صرف اس لیے نہیں کہ لوگوں کو نوکریاں مل جائیں، مال مل جائے، لوگ جو ہیں ان کے گھر کشادہ ہو جائیں، بلکہ حضور کا دل دھڑکتا تھا کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں، جنت کی طرف ان کا سفر ہو جائے، ان کے دلوں سے حسد کو، تکبر کو، غرور کو، انا کو، خود پسندی کو، عجب کو نکال دیا جائے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ان کا تزکیہ کر دیا جائے، دل صاف کر دیے جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس کے ساتھ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا تبلیغ ہوتی ہے لیکن اس میں درد نہیں ہوتا، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ لو میرے جیسے آدمی نے تقریر کرنی ہے، گھنٹہ گزارنا ہی ہے، تو پھر بعض اوقات نفس کی خواہشیں غالب ہوتی ہیں تو وہ اصلاح سے زیادہ شوق داد لینے کا غالب آ جاتا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ ہمارے ہاں پھر وہ نقیب محفل بیچارہ کبھی بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے، کبھی بھاگ کے ادھر آتا ہے، کہتا ہے میں نے جملہ دینا ہے۔ اب وہ ایسے لگتا ہے جملہ نہیں دینے لگا، کوئی ایٹم بم دینے لگا ہے، جس میں اتنی اسے پریشانی، ایک جملہ کہنے لگا، سنبھال کے رکھنا، ضائع نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ وہ تو جملہ رہنے دے، تو آیت دے ہمیں کوئی قرآن پاک کی، تو ہمیں کوئی حدیث پاک سنا، تو اس حدیثی بات کر، یہ تو مطلب۔ اور پھر وہ داد کا اتنا شوق کہ جب تک سارے ہاتھ نہ کڑھیں، جب تک شمال جنوب والے نہ بول پڑیں تب تک بات نہیں ہوگی۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ اصلاح کے اندر تو آپ کا درد آپ کی زبان سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اقبال کہنے لگے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر تو نہیں، پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ تو اڑتی ہے، وہ تو اس کی تو پذیرائی ہوتی ہے۔ اگر بات دل سے نکل رہی ہے تو
عزیز بھائی یاد رکھیے گا، حضور سید عالم علیہ السلام درد دل کے ساتھ دعوت دیتے لوگوں. 10 دن حضور نے طائف میں قیام کیا ہے، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، الٹا انہوں نے روڑے مارے، تکلیف دی. حضور واپس آ رہے ہیں، صحابی ساتھ ہیں، باغ میں بیٹھ گئے. اتنی صحت مبارک پر انہوں نے معاذ اللہ تعالیٰ سنگ باری کی کہ خون مبارک بہ رہا ہے. فوراً عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں. فرشتہ بھی حاضر ہو گیا، حضور آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں. لیکن محبوب کے دل میں نرمی ہے نا امت کے لیے، اگرچہ یہ ساری امت دعوت ہے اس وقت، پر اس وقت بھی نرمی ہے. محبوب کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے. صحابی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اب یہ تباہ ہو ہی، میری طرف دیکھیں جی، اب یہ تباہ ہو ہی جائیں گے، اب کوئی نہیں بچا سکتا انہیں تباہ ہونے سے. لیکن حضور نے کیا کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. فوراً عرض کی یا رسول اللہ ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. کبھی پتھر مارنے کے والے کے لیے بھی دل میں احساس ہوتا ہے. ہمیں تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی گالی نہیں دی، کچھ نہیں کہا، پر ہم سخت کیوں ہیں بھلا؟ وہ ہمارے پیچھے نہیں چلتا ہاتھ باندھ کے، جی میں ہاں نہیں ملاتا، تو ہمارا دل اس کے لیے سخت ہے. 2 ہی تو بندے ٹھیک ہے دنیا میں، ایک میں ٹھیک ہوں اور ایک جو میری ہاں میں ہاں ملائے پوری وہ ٹھیک ہے. دونوں ہاتھ باندھ کے پیچھے چلے، تیسرے کو میں کیسے ٹھیک ہونے دیتا ہوں؟ میرا مزاج ہی نہیں. اللہ ماشاءاللہ ہماری طبیعت ہی نہیں ہوتی ایسی. خدا کے بندو جب دل کشادہ ہوں، طبیعتیں کھلی ہوں، پھر اس طرح کا تھوڑی مزاج ہوتا ہے. کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور ایک نے بھی نہیں کلمہ پڑھا اور پھر بھی آپ کے دل میں اتنی وسعت ہے، آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. 10 دن لگائے، ایک شخص بھی نہیں آ رہا. تو محبوب کیا فرمانے لگے؟ کریم فرمانے لگے مجھے پتہ ہے انہوں نے تکلیف دی ہے، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، جلدی نہ پریشان ہو جایا کریں. کچھ لوگ جلدی کچے جملے بوئے، ساڈی قوم نہیں ٹھیک ہو سکتی دی، ایسمو لگتا کچھ نہیں ہو سکتا دی، یہ نہیں ٹھیک ہو سکتے، فلانے نہیں ٹھیک ہو سکتے. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی نہیں مانا اور آپ نے پھر ہدایت کی دعا کی. تو یہ میرے محبوب کا امید کا طریقہ ہے. کریم فرمانے لگے اگر آج یہ نہیں مانتے تو پھر بھی تباہی کی دعا نہیں کرنی، یہ نہیں مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی، مان جائیں گے لوگ. اپنے دل میں جب آپ نرمی لے آتے، ہمارے نا سینکڑوں نوجوان گناہوں میں چلے گئے ایک علاقے سے. جو آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے نا وہ سخت تکلیف میں ہوتا ہے. انسان کو جو چیز سب سے زیادہ ستاتی ہے وہ اس کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں. حدیث میں فرمایا ما حاک فی صدرک، کھٹکتا ہے سینے میں، چبھتا ہے گناہ. یہ تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے، تڑپتے ہیں لوگ، سسکتے ہیں. لیکن روایتی انداز سارا جب ہماری مجالس اور محافل میں ہو جاتا ہے، کوئی نہیں وقت دینے والا، پیار کرنے والا، تھپکی دینے والا، بازو تھام، کوئی نہیں. ایک تقریر وہ ہے جو میں آپ سے کرتا ہوں، بس ٹھیک ہے گھنٹہ گزارنا ہے، تو وہ بھی کئی میری طرح کے لوگ ہیں جو جمعرات کو فیصلہ کرتے ہیں سویرے کیا بیان کرنا. حالانکہ میری طرح کے جو چھوٹے ہیں وہ ہفتے سے ہی تیاری شروع کر لیتے ہیں تاکہ کچھ غور فکر کر کے قوم کے سامنے رکھا جائے ضروری. اب ایک تقریر میں آپ سے کرتا ہوں، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. ایک تقریر ایسی ہے جو خطیب صاحب آپ سے کرتے ہیں اور خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے صرف سمجھانے کے لیے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا بیٹا کسی غلطی میں مبتلا ہو گیا تو پھر بھی اسی طرح ہی داد و تحسین کے لیے لش پش کر کے تقریر ہوگی؟ نہیں، پھر یہ انداز نہیں ہوتا. پھر تو بچہ کو سامنے بٹھا کے باپ اپنی پگڑی اس کے پیروں میں رکھتا ہے، پھر تو ماں دوپٹہ پیروں میں رکھتی ہے، کہتی پتر میری کمائی نہ اجاڑ دینا، اور نہ پتہ چلا تو سگریٹ پینے لگ گیا، خدا خیر کرے تیری مہربانی. سوتا نہیں، اس کا چہرہ پریشان ہے. اب بات آئی ہے نا، اب یہ وقت آیا تبلیغ کا، اصلاح کا. اسے منت کر کے سمجھایا، اس کو گزارش کی،
اس نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی تھی آئندہ نہیں کرتا. پوری اس نے تسلی دی, پھر بھی نہیں سوتا. بچہ تو وعدہ کر کے چلا گیا, پھر بھی نہیں سویا. وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس نے مصلی بچھا لیا. کہا یا اللہ یہ میری عمر کی کمائی ہے, مالک اسے ہدایت دے دے.